پروگرام نیوز ٹوڈے کے ایک اور پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمین نواز. کچھ ہم بات کریں گے آج کے پروگرام میں افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے. 20 سال ایک طویل عرصہ ہوتا ہے اور 20 سال تک جاری رہنے والی جنگ اب اختتام کو پہنچ چکی ہے. افغانستان کی تبدیلی یقیناً پوری دنیا کے لیے ایک بڑی اہمیت کی حامل ہے، لیکن ساتھ ساتھ جنوبی ایشیائی خطے کے لیے اس تبدیلی کو بہت گہری نظر سے دیکھا جا رہا ہے. جنوبی ایشیائی ممالک پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ جنوبی ایشیائی خطے کے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال ہے وہ کس طرح سے اس تبدیلی سے جو ہے وہ ربرد آزما ہوگی. جو ہمسایہ ممالک ہیں افغانستان کے، وہ اس 20 سالہ جنگ کے بعد کس پوزیشن پر کھڑے ہیں، ان کا کیا مستقبل ہے، یہ افغانستان کی حکومت کو اون کرنے کے لیے، اس کو تسلیم کرنے کے لیے جو وہاں پر اس وقت طالبان کی عبوری حکومت قائم ہو چکی ہے، کیا طریقہ کار اختیار کر رہے ہیں اور کس طرح سے یہ تمام تر معاملات کو لے کر آگے چلیں گے. اس سلسلے میں کراچی پریس کلب میں ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا. اس سیمینار کا مقصد یہی تھا کہ اس بات کو ڈسکس کیا جائے کہ افغانستان میں آنے والی اس تبدیلی کے جنوبی ایشیائی خطے پر کیا اثرات ہوں گے، یہ اثرات کیا نتائج مرتب کرتے نظر آئیں گے، اور جو ہمسایہ ممالک ہیں افغانستان کے، وہ کس طرح سے اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. سب سے پہلے اس میں جو اظہار خیال کیا وہ سینئر صحافی اور تجزیہ کار وسط اللہ خان صاحب تھے، جنہوں نے افغانستان کی تبدیلی کے حوالے سے بات چیت کی. اور افغانستان کے بعد اب جب امریکہ نے نئے ممالک کا رخ کیا ہے، نئے معاہدوں کی جانب بڑھا ہے، نئی سچویشنز ڈیولپ کرتا نظر آ رہا ہے، تو اس وقت سب سے پہلا جو ہمیں جوہری معاہدہ نظر آیا جو ایک متنازع حیثیت اختیار کر چکا ہے، وہ ہے حال ہی میں نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کے حوالے سے، اور جس کے لیے برطانیہ اور فرانس اپنے تحفظات کا اظہار کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو امریکہ، برطانیہ اور فرانس کا اصل میں کلیش کیا چل رہا ہے، کیا پوزیشن ہے، کیا سچویشن ہے، سب سے پہلے اس بارے میں بات کی گئی. یہ جو ساؤتھ انڈیا میں یمن کے لوگ آگے آباد ہو گئے تھے 250 سال پہلے، آج یمن میں جا کے تو بتائیں ان کی شہریت تو کلیم کریں. ایسا کچھ نہیں ہوتا. یہ ہم دل دلاسے کے لیے آپس میں بات کر لیتے صاحب، اسلامی دنیا متحد ہو جائے، اسلامی دنیا جو ہے وہ نفاق کا شکار ہے. اسلامی دنیا بائی دا وے تھی کب؟ نیشن سٹیٹس ہوتی ہیں. اسلامی دنیا کا کیا مطلب ہے؟ کرسچن دنیا ہوتی تھی جب صلیبی جنگیں ہوتی تھی نیشن سٹیٹ سے پہلے، وہ کرسچن دنیا تھی. اس نے یروشلم پہ قبضہ کیا، صلاح الدین ایوبی وغیرہ سب آپ کو پتہ ہے کہ وہ ساری تاریخ ہے. لیکن جب سے نیشن سٹیٹ بنی ہے اس کے بعد سے سٹیٹس ہیں اور وہ ایک دوسرے سے انٹرسٹ کی بنیاد پہ جڑی ہوئی ہیں. اس میں کرسچن دنیا یا اسلامی دنیا ایک آدھ پوائنٹ پہ، کسی نسلی پوائنٹ پہ یا کسی پولیٹیکل پوائنٹ پہ انڈرسٹینڈنگ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جو ہے دنیا بن گئی. اب لیٹسٹ جو اس کی مثال ہے، اب فرانس کا جو جھگڑا شروع ہو گیا ہے امریکہ اور برطانیہ اور آسٹریلیا سے، پیور اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو اکانومی ہے وہ آپ کے ریلیشن ڈکٹیٹ کراتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ویسٹ پورا کا پورا ویسٹ ہے، متحدہ ہے ویسٹ. دیکھ لیں کیا چوک میں لڑائی ہو رہی ہے نا، ایک دوسرے کو باقاعدہ ننگی ننگی گالیاں دے رہے ہیں نا، ہم نے تو نہیں سنی تھی آپ کو. تو یہ جو کہانی ہے یہ پیور انٹرسٹ کی ہوتی ہے اسٹیٹس کی. کچھ بات اگر کی جائے واپس جنوبی ایشیائی خطے کی طرف اگر ہم رخ کرتے ہیں، تو افغانستان اور پاکستان کے مابین ڈیورنڈ لائن کا ایک جو کہا جاتا ہے کہ گنجلک مسئلہ ہے جو آج تک حل نہیں ہو سکا ہے، اور گو کہ 100 سال اس کی جو میعاد تھی وہ بھی مکمل ہو چکی ہے. شروع سے ہی اس لائن کو یا اس دیوار کو یا اس باؤنڈری کو، اس تقسیم کو افغان سرزمین پر بسنے والے باشندوں کی جانب سے تسلیم نہیں کیا گیا، نہ ہی پاکستان کے اس حصے میں جو ڈیورنڈ لائن سے متصل ہے، جو لوگ رہائشی ہیں، جو باشندے ہیں، ان کی جانب سے اس کی موجودگی کا جو ہے وہ اقرار کیا گیا ہے اور اس کی کوئی حیثیت تسلیم کی گئی ہے. ڈیورنڈ لائن کا کیا معاملہ ہے اور اس پر افغان کیوں کمپرومائز نہیں کرتے، یہ وسط اللہ صاحب بتا رہے ہیں. افغانستان میں ہماری کچھ حسرتیں ہیں بحیثیت اسٹیٹ کہ ڈیورنڈ لائن پرماننٹ انٹرنیشنل بارڈر کے طور پہ افغان اسٹیٹ تسلیم کر لے. 47 سے لے کے آج تک ہماری یہ حسرت ہے. لیکن اس معاملے پہ چاہے طالب ہو، چاہے مجاہد ہو، چاہے کمیونسٹ ہو، چاہے رائلسٹ ہو،
سب متحد ہیں کہ ڈیورنٹ لائن جو ہے وہ ایک جبری لکیر ہے. آپ اگر ایسا نہ ہوتا تو 96 سے 2001 تک جب طالبان کی حکومت تھی، جب آپ کا خیال تھا یہ ہمارے بچے ہیں، ان سے بڑی آسانی سے آپ تسلیم کروا سکتے تھے، لکھوا سکتے تھے کاغذ پہ کہ صاحب جھگڑا ختم ہو گیا، یہ انٹرنیشنل بارڈر ہے. جس طرح انڈیا پاکستان کا انٹرنیشنل بارڈر ہے، جس طرح ایران اور پاکستان کا انٹرنیشنل بارڈر ہے، اسی طرح افغانستان اور پاکستان کا ڈیورنٹ لائن انٹرنیشنل بارڈر ہے. نہیں کروا سکے. آپ اس حکومت سے بھی نہیں کروا سکتے. کچھ چیزیں ہیں جس پہ افغان کمپرومائز نہیں کریں گے، چاہے وہ پشتون افغان ہو، تاجک افغان ہو، کوئی بھی ہو، نہیں کریں گے وہ. ایک اور موضوع جو زیر بحث رہا وہ یہ کہ اب افغانستان میں طالبان نے اپنی عبوری حکومت تو ضرور بنا لی ہے. ہر محکمے کا ایک سربراہ مقرر کر دیا گیا ہے، ہر وزارت کے لیے ایک شخص کو جو ہے وہ متعین کر دیا گیا ہے کہ کون کس وزارت کو دیکھے گا، کس کے پاس کیا ذمہ داریاں ہوں گی، یہ سب تفویض کر دی گئی ہیں. لیکن ڈسکشن میں ابھی بھی یہ چیز موجود ہے کہ 20 سال پہلے بھی طالبان ہی افغانستان میں رولنگ پوزیشن میں تھے، وہاں پر حکمرانی کر رہے تھے، اور اب 20 سال بعد ایک مرتبہ پھر جب ان کو حکمرانی ملی ہے تو کیا یہ حکمرانی بہتر طریقے سے وہ چلا سکیں گے؟ کیا 20 سال بعد کچھ تبدیلی ان میں نظر آئی ہے جس کو وہ اپنے طرز حکمرانی پر جو ہے وہ اثر انداز ہوتا ہوا دیکھیں گے؟ اور آخر میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس مرتبہ یہ کمپنی چلے گی؟ اب اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ جو طالبان کی جو موجودہ قیادت ہے، جس نے کہ سب کچھ نیگوشیٹ کیا، اس نے افغانستان کے علاوہ بھی دنیا دیکھی ہے، 21ویں صدی کی دنیا دیکھی ہے، برتی ہے، اس میں رہے ہیں. اور میرا خیال یہ ہے کہ بہت انٹیلیجنٹ لرنر ہیں وہ. یعنی جب پہلی بار 96 میں کابل پہ قبضہ ہوا تو ملا متقی صاحب جو تھے ان سے کہا گیا کہ بھائی آپ ایسا کریں کہ آپ نے قبضہ تو کر لیا لیکن جب تک لیجیٹیمیٹ حکومت نہیں ہو سکتی، جب تک یونائٹڈ نیشن اور باقی جو ملک ہیں تسلیم نہ کریں. تو انہوں نے کہا اچھا ایسے بھی ہوتا ہے. یہاں سے انہوں نے اپنا سفر شروع کیا تھا اور آج ٹیبل پہ بیٹھ کے امریکہ سے اپنی مرضی کا معاہدہ کیا انہی لوگوں نے. یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، یہ بہت بڑا ارتقائی مسئلہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ سیکھ سکتے ہیں، بہت کچھ انہوں نے سیکھا ہے. پروفیسر ڈاکٹر مونس احمد بھی اس سیمینار میں موجود تھے، جو کہ سابق ڈین ہیں سوشل سائنسز جامعہ کراچی کے، اور افغانستان کے جو تبدیلی کے اثرات وہ دیکھ رہے ہیں جنوبی ایشیائی خطے میں، ان تمام تر ممالک میں جو اس ریجن میں موجود ہیں. اس پر انہوں نے بھی اپنی رائے کا اظہار کیا اور انہوں نے بھی افغانستان کی بدلتی صورتحال کے بارے میں سب لوگوں کو بتایا جو اس سیمینار میں موجود تھے وہ کیا تاثرات رکھتے ہیں اور وہ کس طرح سے 20 سالوں بعد افغانستان میں آنے والی اس تبدیلی کو دیکھتے ہیں اور جنوبی ایشیا پر اس کے کیا اثرات ہوں گے. اس رائے کا اظہار سنیے. اس ساری صورتحال میں جو جنوبی ایشیا اور حتیٰ کہ بنگلہ دیش دور ہے افغانستان سے، مگر بنگلہ دیش میں ایک اسلامی انتہا پسند تنظیم ہے جس کا نام ہے جماعت المجاہدین بنگلہ دیش، JMB. رپورٹس میں آیا ہے کہ جیسی طالبان کا افغانستان پہ قبضہ ہوا، JMB کے کئی جو ان کے رکن ہیں، کارکنان ہیں، وہ افغانستان پہنچ گئے بھارت کے ذریعے، مطلب جہاں سے بھی وہ ہوئے. تو بنگلہ دیش، میانمار، سری لنکا، بھارت، جموں اور کشمیر، یہ وہ علاقے ہیں جن پہ اثرات ہوں گے جو تبدیلی آئی ہے. جب بات کی جاتی ہے افغانستان کے ہمسایہ ممالک کی تو اس میں پاکستان بھی شامل ہے، اس میں چین بھی شامل ہے، اس میں روس بھی شامل ہے اور اس میں ہمیں بھارت بھی نظر آتا ہے. لیکن جب پاکستان اور افغانستان کے مابین سرحد کی بات کی جاتی ہے تو ڈیورنٹ لائن کا معاملہ اپنی طرف، لیکن حال ہی میں جو افواج پاکستان کی جانب سے ایک باڑ لگانے کا کام مکمل کیا گیا ہے اور افغانستان اور پاکستان کے مابین اس باڑ کو جو ہے وہ ضروری قرار دیا گیا، کیونکہ وہاں پر جو دہشت گردی کا راج تھا، وہاں پر جس طرح سے دہشت گردوں کو بآسانی راستہ مل جاتا تھا پاکستانی حدود میں آنے کا، پاکستان کے اندر آ کر جو ہے وہ دہشت گردی کے واقعات میں وہ ملوث ہوتے تھے.
اس چیز کو ختم کرنے کے لیے جو باڑ لگائی گئی ہے اس کے بارے میں بھی جو ہے یہ کانسیپٹ قائم کیا گیا ہے کہ شاید اب پاکستان افغانستان سے دراندازی کے معاملے میں جو ہے وہ محفوظ ہو گیا ہے. لیکن مونس احمد صاحب اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا باڑ لگانے سے واقعی پاک سرزمین ان تمام تر دہشت گردوں سے یا افغانستان سے جو دراندازی ہوتی تھی اس سے محفوظ ہو گیا ہے؟ کہ پاکستان کے افغانستان کے ساتھ جو سرحدیں ہیں وہ 2600 کلومیٹر لمبی ہیں جس پہ باڑ لگائی گئی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ جو باڑ لگائی گئی ہے جس کے بارے میں بڑی مطلب اس کو پروپیگیٹ کیا گیا ہے کہ اس کی وجہ سے جو پاک افغان بارڈر ہے وہ سیکیور ہو گیا. ایسا نہیں ہے. جب وہاں سے لوگوں کا ریلا آئے گا حالات خراب ہوں گے تو یہ باڑ جو ہے یہ کام نہیں دے گی. مجھے لگتا صدیوں سے جو یہ سرحد ہے یہ موجود ہے, یہ لوگ آتے رہتے جاتے رہتے ہیں. جب ہم بات کر رہے ہیں افغانستان میں طالبان کی عبوری حکومت کی, تو جہاں یہ بات کی جا رہی ہے کہ وہ کس طرح سے تمام تر سیٹ اپ کو لے کر چلیں گے, کیا طریقہ کار اختیار کریں گے, کیا ان کی پالیسی ہوگی, وہی بات کی جا رہی ہے کہ 20 سال پہلے کے جو طالبان تھے اس وقت اتنی جدت موجود نہیں تھی, اتنی ترقی نہیں ہو سکی تھی, اتنا انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور نہیں تھا جتنا اس وقت دیکھا جا رہا ہے. جو پروفیشنلز ان 20 سالوں میں افغان سرزمین پر پروان چڑھے ہیں, جنہوں نے اپنے اپنے پروفیشنز میں نام کمایا ہے اور جو ایکسپرٹس سمجھے جاتے ہیں ان تمام تر چیزوں کے, تو کیا ترقی کی راہ پر گامزن کر سکیں گے طالبان؟ ان تمام تر لوگوں کو ان سے استفادہ حاصل کریں گے, ان کو یوٹیلائز کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے, یا پھر ہم ان کا تمام تر طریقہ کار وہ 20 سال پہلے والا ہی دیکھیں گے اور اس میں اپنا جو ان کا رولنگ کا ایک طریقہ کار ہے اس میں ان تمام تر طبقات کو شامل کیا جا سکے گا یا نہیں جو افغانستان کو ترقی کی راہوں پر لے جا سکے گا؟ یہ بات ہے اکتوبر 1999 کی. میں نے یہ کہا کہ یو کین ڈس ایگری ود دی پالیسیز آف طالبان, اس وقت کی بات ہے. مگر بات تو حقیقت یہ ہے کہ طالبان نے افغانستان میں امن قائم کر لیا ہے. ہمیں تو یہی نظر آتا تھا, امن قائم کر لیا. تو میرے ساتھ جو بیٹھا تھا انڈین اوریجن امریکن پروفیسر کہنے کہ یس دے اسٹیبلش پیس ان افغانستان بٹ پیس آف گریو یارڈ. اور پھر اس کے بعد دیگر بامیان کا جو جس طریقے سے وہ جو بدھا کے جو مجسمے تھے وہ مسمار کیے گئے. یہ چلاکی یا ہوشیاری یا جو بھی آپ کہتے ہیں طالبان کی طرف سے کہ مہینے سے زیادہ ہو گیا, ابھی تک آپ نے کوئی ایسی کابینہ نہیں بنائی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ تو بطور طاقت آ گئے. امریکہ نے بھی قبضہ کیا تھا مگر بعد میں انہوں نے پھر جو حامد کارزائی جو صدر بنے تو لوئر جرگا نے اس کو انڈورس کیا. پھر الیکشنز ہوئے وہاں پہ, جیسے بھی ہوئے, پریزیڈنٹ الیکشنز ہوئے, پارلیمنٹری الیکشنز ہوئے, آپ کی تو کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہے. تو 2021 جو ہے 2021 جس میں دنیا اتنی بدل گئی ہے کہ انسان جو ہے وہ مریخ پہ جانے کے پر تول رہا ہے کہ جو تبدیلیاں جس طریقے سے سائنس, ٹیکنالوجی, ریسرچ ڈیولپمنٹ میں طالبان افغانستان کو کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں. سینئر رپورٹر فیض اللہ خان بھی اس سیمینار میں موجود تھے. فیض اللہ خان جو خود خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتے ہیں, افغانستان میں ایک طویل وقت گزار چکے ہیں, طالبان کے ساتھ ایک ایسا وقت گزار چکے ہیں جب طالبان کے کچھ گروپس کو اغوا کر لیا گیا تھا, ان میں وہ بھی شمار کیے جاتے تھے, اور انہوں نے ان کے ساتھ اس دوران کیا کیا کچھ دیکھا, ان کی کیا اسیسمنٹ رہی ہے. اور اب جب طالبان کے ساتھ رہ کر انہوں نے ان کے بارے میں کافی کچھ معلومات اکٹھی کر لی ہیں, تو وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں افغانستان کی حالیہ صورتحال کو, کیا پس منظر اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے جو سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے افغانستان میں, اور وہ اس بارے میں کیا تجزیہ رکھتے ہیں. افغانستان میں خانہ جنگی بھی ہو رہی تھی اور طالبان موجود تھے, وہ اسامہ بن لادن کے مکمل حامی تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ 90 کی دہائی میں ریاض اور خبر میں امریکیوں پر حملے ہوئے تھے. تو یہ سلسلہ بہرحال شروع ہو چکا تھا, لیکن وہاں چونکہ یہ طے شدہ تھا کہ عرب اس حوالے سے تیار تھے, تو یہ حملہ کرنے کا مقصد ایک یہ تھا کہ امریکہ کو افغانستان میں لایا جائے, اور پھر افغانستان کی سرزمین جو ایک جنگی صورتحال کا پہلے ہی سامنا کر رہی تھی, تو اسامہ بن لادن کے خیال میں یہاں امریکہ کو نقصان پہنچایا جا سکتا تھا, مالی طور پر, جانی طور پر, اس کو معاشی طور پر اتنا کمزور کیا جا سکتا تھا کہ نہ صرف وہ یہاں سے جاتا بلکہ وہ معاشی طور پر تباہی کا شکار ہو جاتا.
تو یہ ایک وہ بنیادی منصوبہ تھا، اور اس کے لیے میرا خیال ہے کہ اسامہ بن لادن نے بڑی ذہانت سے افغان طالبان کا یا افغان سرزمین کا استعمال کیا. یعنی اس معاملے سے ملا عمر یا اس وقت کے طالبان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہاں بیٹھ کر کیا پلاننگ ہو رہی ہے. تو یہ منصوبے پر بہرحال عمل درآمد ہوا، اور پھر اس کے بعد وہ افغان طالبان جو 1994 سے جنگ کسی کیفیت میں تھے، سن 2001 میں جب یہ حملہ ہو گیا 11 ستمبر، تو اس کے بعد بھی ان کے پاس پورا افغانستان نہیں تھا، شمال کی سمت ان کے پاس نہیں تھی، اور اسی دوران پھر وہاں پر امریکی آ گئے. جب حکمرانی سنبھال لی ہے افغانستان کی طالبان نے تو یقیناً یہ چیز بھی زیر بحث ہے کہ کیا کیا کچھ مشکلات درپیش ہیں اس حکمرانی کے دور میں طالبان کو، اور کس طرح سے وہ ان تمام تر چیلنجز سے نبرد آزما ہیں. افغان طالبان کو جو چیلنجز درپیش ہیں 2-3 بہت زیادہ اہم ہیں. اس میں سے سیکیورٹی کا چیلنج ہمیشہ کی طرح ہر ملک کی طرح ان کو بھی درپیش ہے، اور یہ چیلنج دولت اسلامیہ یا داعش کی شکل میں وہاں پر موجود ہے. دولت اسلامیہ عراق اور شام سے اس کا آغاز ہوا، بنیادی طور پہ عراق سے آغاز ہوا، پھر وہ شام گئی، اور اس کے بعد 2014 اور 15 میں اس کا ظہور ہوا کنڑ اور ننگرہار میں. کنڑ اور ننگرہار افغانستان کے 2 ایسے صوبے ہیں جہاں پر سلفی مکتب کے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ رہتے ہیں، اور یہ تمام لوگ افغان طالبان کا حصہ تھے. 2014 میں جب میں جلال آباد کی جیل میں تھا تو تب بھی وہاں یہ لوگ موجود تھے، اور اس وقت یہ لوگ ابو بکر بغدادی کے خطبے سنتے تھے. تو یہ جو سلفی طالبان تھے، یہ ان کا رجحان اسی وقت ہی دولت اسلامیہ کی طرف ہو چکا تھا. تو دولت اسلامیہ نے وہاں قدم جمایا، اور آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ وہ اتنے طاقتور اس زمانے میں ثابت ہوئے کہ جو ننگرہار کے مختلف اضلاع ہیں، چپرہار، شیرزاد، بٹی کوٹ، خوگیاڑوں، یہاں سے انہوں نے افغان طالبان تک کو باہر نکال دیا. اس زمانے میں پھر یہ ہوا کہ افغان گورنمنٹ یا ملی اردو جو افغان نیشنل آرمی ہے، اس کی جانب سے باقاعدہ یہ داعش کی حمایت کی گئی، یعنی ان کو اسپیس دیا گیا. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ داعش کا بنیادی ہدف جو تھا وہ افغان طالبان تھے. وہ ان کی پوری ایک آئیڈیالوجی ہے کہ افغان طالبان کو وہ کیوں ہدف بناتے ہیں، ان کا اپنا ایک نظریہ ہے، اور اس نظریے کے مطابق افغان طالبان جو ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں. افغانستان میں طالبان کے ہی کچھ مختلف گروپس موجود ہیں جو طالبان کے اگینسٹ بھی ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو طالبان کی رولنگ کو نہیں پسند کرتے. تو ان گروپس کے علاوہ جو ایک داعش کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، اور دولت اسلامیہ جس کو نام دیا گیا ہے، یہ تنظیم بھی افغانستان میں موجود ہے. اس سے قبل بھی طالبان نے اس کے ساتھ جنگ کی ہے، ان کو شکست دیتے ہوئے نظر آئے ہیں، اور اس وقت وہ داعش کے ساتھ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک جنگ میں مصروف ہیں. تو طالبان اس وقت حکمرانی سنبھالنے کے بعد کیا طریقہ کار اختیار کریں گے داعش کے ساتھ جنگ کرنے کا، کیونکہ وہ حکومت میں بھی موجود ہیں، اور کس طرح سے اس سے نبرد آزما ہوا جائے گا، اس بات پر بھی روشنی ڈالی گئی. 2014-15 میں افغان طالبان نے افغان نیشنل آرمی کے علاوہ اگر کسی کے ساتھ ایک بڑی جنگ لڑی تو وہ داعش تھی، اور یہ جنگ ننگرہار اور کنڑ کے ساتھ ساتھ شمال کے علاقوں میں بھی لڑی گئی. اسلامک موومنٹ آف ازبکستان جو ایک ازبک تنظیم تھی، ایک زمانے میں القاعدہ اور طالبان کا حصہ تھی، وہ بھی داعش کے ساتھ چلی گئی. اور پھر وہاں ایک بڑی جنگ کے بعد ننگرہار اور کنڑ کے علاقے افغان طالبان نے ان سے خالی کرائے، اور وہاں دوبارہ اپنا کنٹرول انہوں نے اس کو سنبھال لیا. تو اب وہ جو داعش ہے وہ بالکل ایک خطرے کے طور پہ موجود ہے، اور اب ان کے لیے نسبتاً زیادہ آسانی ہے، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے طور طریقوں کو جانتے ہیں، شکل و صورت، رہن سہن، ہر چیز ایک جیسی ہے، اور حملے کرنے کا طریقہ بھی ان کے لیے بھی خود کش حملے کرنا بہت آسان ہے. کابل ایئرپورٹ پر ہم نے دیکھا کہ وہاں انہوں نے حملے کیے، اور اس کے نتیجے میں کئی لوگ وہاں پر مارے گئے جو باہر جانے کے لیے وہاں موجود تھے. یہ ایک پہلا ایشو ہے. اچھا، داعش ہی وہ بنیادی ایک پہلو ہے جس کی وجہ سے افغان طالبان کے روس، چین اور ایران کے ساتھ تعلقات بہت بہتر ہوئے ہیں، کیونکہ یہ داعش ان کے لیے بھی ایک خطرے کے طور پہ موجود ہے، تو اس کی وجہ سے ان کی ایک حمایت کی گئی ہے. اچھا، جب ذکر ہے افغانستان کے ہمسایہ ممالک کا، تو جہاں ہم نے پاکستان کی بات کی وہیں ہندوستان کی بھی ہم بات کریں گے، اور وہیں انڈیا کا بھی ذکر زیر بحث آیا، اور یہ بھی بات کی گئی کہ جب سفارتی تعلقات قائم کرنے کی تمام تر کوششیں بروئے کار لائی جا رہی ہیں طالبان کی جانب سے، تو طالبان چین کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے ساتھ کس طرح سے سفارتی تعلقات بحال کرنا چاہیں گے، اور جو پاکستانی طالبان کے اوپر ایک ان کا اثر و رسوخ پایا جاتا ہے، یا جو کہا جاتا ہے کہ انفلوئنسز ہے ان کا پاکستان میں
موجود کچھ ایسے گروپس سے، تو ان کو کس طرح سے ہینڈل کریں گے؟ کیا پاکستان پر طالبان کے کچھ اثرات ہوں گے افغانستان میں آنے کے؟ کیا پاکستان میں موجود طالبان کے اس گروپ کو وہ بہتر طریقے سے ڈیل کر سکیں گے جو پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں؟ پاکستانی طالبان کے ساتھ ان کے تعلقات بھی ہیں، روابط بھی ہیں، اور وہ اس کو سراہتے بھی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم یہاں میں بہت عرصے تک بتاتے رہے، ہمارے بہت سارے لوگ دانشور، کہ افغان طالبان اور پاکستانی طالبان تو الگ الگ ہیں۔ اگر یہ الگ الگ ہیں کہ وہ طالبان جو داعش کے خلاف حالت جنگ کے دوران ایک اور محاذ کھل سکتے ہیں، ہم نے یہ نہیں سنا کہ آج تک انہوں نے اب پاکستانی طالبان کے خلاف بھی جنگ لڑی ہو۔ چھوٹی موٹی جھڑپیں یا اختلافات وہ اپنی جگہ ہوتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ بیت اللہ محسود، حکیم اللہ محسود اور فضل اللہ سے لے کر اب جو نور ولی محسود ٹی ٹی پی کا سربراہ ہے، ان تمام نے اگر بیعت کی ہے تو وہ افغان طالبان کی ہے۔ اور اس کا اگلا دلچسپ پہلو یہ ہے کہ افغان طالبان نے اس بیعت کا نہ کبھی اقرار کیا ہے اور نہ ہی انکار کیا ہے، یعنی میڈیا پر آ کر اندرون خانہ ان کے تعلقات رہتے ہیں۔ تو افغان طالبان نے جو دوحہ میں معاہدہ کیا اس کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنی سرزمین کسی کے خلاف استعمال ہونے نہیں دیں گے۔ جب وہ کہتے ہیں کہ کسی کے خلاف استعمال ہونے نہیں دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں سے نہ تو پاکستان میں کسی حملے کی منصوبہ بندی ہو سکے گی، لوگ جا سکیں گے، اور نہ ہی وہاں پر کوئی جہاز اغوا ہو کے قندھار میں اترے گا اور ہندوستان کے خلاف استعمال ہو سکے گا۔ تو وہ لیکن یہ معاملہ ان کی ترجیحات میں بھی بہت نیچے ہے۔ انہیں حکومت سازی اور وہ جو کچھ آپس کے اختلافات ہیں اور جو عالمی سطح پر اپنی حکومت تسلیم کرانے کا معاملہ درپیش ہے، وہ ان کا فوکس اس طرف ہے۔ معیشت یقیناً کسی بھی ملک کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، بالخصوص جنگ زدہ ممالک کی اگر بات کر لی جائے تو ہر کسی سے امداد کے متلاشی نظر آتے ہیں اس وقت ہمیں طالبان افغانستان میں، اور وجہ اس کی یہی ہے کہ جو معیشت کی صورتحال ہے، جو معاشی زبوحالی کا سامنا ہے اس وقت افغان سرزمین کو، افغانستان کی موجودہ حکومت کو، اس سے کیسے بہتر طریقے سے ابرد آزما ہوا جائے اور کیسے معاشی صورتحال کو بہتر بنایا جائے۔ پچھلے 18-20 سال میں افغانستان کی معیشت جو تھی وہ بنیادی طور پر امریکی اور یورپی امداد کے اوپر کھڑی تھی، اور اس کا بھی ایک بڑا حصہ جو تھا وہاں پر بدعنوانی بدقسمتی سے وہاں بھی بہت زیادہ رہی ہے، تو اس رقم کا بھی ایک بڑا حصہ بجائے اس کے کہ عام افغانوں تک پہنچتا وہ کرپشن کی نظر ہوا۔ لیکن اس کے باوجود یہ بات ذہن میں رہے کہ وہ جو امداد یا رقم جتنی بھی آئی اس کا بہرحال ایک حصہ افغانوں تک پہنچا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا انفراسٹرکچر بہتر ہوا ہے اور عام افغانوں کی جو طرز زندگی ہے وہ پہلے کی نسبت بہتر ہوا ہے، یعنی 2001 سے پہلے اور ابھی کے افغانستان کے لوگوں کی سوچ میں اور چیزوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ خواتین کا ایک بڑا مسئلہ زیر بحث آیا کیونکہ 20 سال قبل جب امریکہ نے افغانستان پر دھاوا نہیں بولا تھا، جنگ کا آغاز نہیں ہوا تھا، تو خواتین کے لیے خاصی زیادہ سختیاں دیکھی جاتی تھیں، اور کہا جاتا تھا کہ چونکہ مذہب شریعت کے حوالے سے یہ تمام تر احکامات ہیں جن کو فالو کروایا جاتا ہے، جن پر عمل کے لیے یہ تمام تر سختیاں ضروری ہیں، تو کیا اب اس مرتبہ جب 20 سال بعد افغانستان میں طالبان ایک مرتبہ پھر رول کر رہے ہیں، خواتین کے لیے پردہ کرنے کو، جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ان کا اپنا کلچر ہے جس کے لیے ان کو زبردستی پابند نہیں کیا جاتا، عالم اسلام کو یا اور دیگر تمام تر ممالک کو یہ کیوں ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو پابند کیا جا رہا ہے پردہ کرنے کا، جبکہ ایک افغان عورت، ایک افغان سرزمین کی عورت، وہاں کا باشندہ جو ہے وہ اس کے کلچر میں یہ چیز شامل ہے کہ اس نے کس طرح سے اپنا رہن سہن لوگوں کے سامنے کرنا ہے، کس طرح خود کو پیش کرنا ہے، کس طرح خود کو ڈھانپ کر رکھنا ہے، تو اس چیز کو پابندی سے کیوں مشروط کیا جاتا ہے، یہ چیز بھی ڈسکس ہوئی۔ تو دیکھیے طالبان تو وہی ہیں، البتہ انہوں نے اپنے رویے میں کچھ تبدیلی کی ہے۔ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ پرانے ہی لوگ ہیں، کچھ چیزیں انہوں نے چھوڑی ہیں، کچھ چیزوں میں کمپرومائز کیا ہے، خواتین کے حوالے سے انہوں نے کچھ اینکرز کو بھی اجازت دی ہے، لیکن جو یہ طالبان کی لیڈرشپ کہتی ہے، لیکن وہ جنگجو جو گراؤنڈ پہ موجود ہے، جو پچھلے 20 سال سے حالت جنگ میں ہے مسلسل، ظاہر سی بات ہے کہ وہ پوری طرح ان چیزوں پہ عمل نہیں کر پاتا۔ سیمینار تھا افغانستان میں تبدیلی کے بعد ہونے والے جنوبی ایشیائی خطے پر اثرات کے حوالے سے، یہ اثرات کیا نتائج مرتب کرتے نظر آئیں گے، اس بارے میں ڈسکشن ہوا، اور یہی کہا گیا کہ چونکہ پاکستان کی ایک بڑی مضبوط حیثیت ہے افغانستان کے معاملے میں، امریکہ کے ساتھ کافی حد تک تعاون کیا ہے افغانستان کے معاملے میں، جنگ ختم کرانے کے لیے پاکستان میں جس طرح ایک بہتر ثالث کا کردار ادا کیا، اور اب بھی
افغانستان میں طالبان حکومت کا جو ایک سفارتی کردار ادا کرتی نظر آ رہی ہے ہمیں پاک سرزمین یا اس وقت جو یہاں کی ریاست کا کردار ہے افغانستان کو دیگر ممالک میں ایک منظم اور ان کی حکومت کو قبول کرنے کے حوالے سے، تو اس کے لیے یقیناً پاکستان کے اوپر جو اثرات پڑیں گے اور پاکستان کا جو لاہ عمل ہوگا اس کے لیے کہا گیا کہ ماضی سے سبق سیکھتے ہوئے ہمیں حال میں اسٹیپس لینے چاہیے، اپنی پالیسی ایسی بنانی چاہیے کہ ہم دیگر ممالک سے بھی کلیش کرتے ہوئے نظر نہ آئیں، ہم پر کسی قسم کی پابندیاں عائد نہ ہوں اور اپنے ہمسایہ ممالک کا بہتر طریقے سے بھی حق ادا کر سکیں۔ آج کے اس پروگرام کے لیے اتنا ہی، کیمرہ ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔